3 لاکھ کی تعداد میں مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگا۔ پہلے مسلمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم کو لے کر کے بھاگتا تھا، اب یہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، اب یہ بھی نہیں ہوتا۔ اب جان رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ ایک سال میں کتنی بڑی تعداد میں؟ 3 لاکھ کی تعداد میں مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ اس کا کیا نقصان ہوا؟ اندازہ ہے کیوں بھاگی؟ یہ مجھے بتانا، نقصان کیا ہوا، بھاگی کیوں؟ 3 وجہ سے بھاگی۔ ماں باپ نے بڑا بڑا موبائل بیٹی کے حوالے کر دیا، اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کا حوالے۔ بیٹی کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل، وہ کس سے بات کر رہی ہے ماں کو بھی مطلب نہیں، باپ کو بھی مطلب نہیں۔ وہ کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ماں کو بھی مطلب نہیں، باپ کو بھی مطلب نہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ کس کے ساتھ بھاگ گئی؟ غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، ماں باپ نے نوکری کرانے کے چکر میں ڈگری دلانے کے چکر میں آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کا نکاح اسکول میں کر دیا، اس اسکول میں کیا جس کے جوان لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ اس لڑکی کو عشق اور محبت کے نتیجے میں بھاگنا پڑا۔ وہ کس کو لے کر کے بھاگ گئی؟ غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ۔ تیسری وجہ، ہمارے سماج میں شادی اتنی مہنگی ہو گئی کہ جاہل سے جاہل لڑکا بھی 5 لاکھ کا مطالبہ کرتا ہے، گاڑی کا مطالبہ کرتا ہے، سامان کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں کرتا۔ غریب کی بیٹی غریب کے لیے بوجھ بن گئی، اس نے دوسرے کو لے کر کے بھاگنا شروع کیا۔ مسلمان لڑکوں میں اس کی شادی نہیں ہوئی، خیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ نقصان کیا ہوا؟ آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ ذمہ دار جہاں ماں باپ ہے وہاں یہ سماج بھی گنہگار ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی پڑھ کر ہی نظر رکھیں گے۔ موبائل بڑا والا موبائل ہاتھ میں نہیں ہوگا، اور اس اسکول میں پڑھے گی جس میں لڑکی پڑھتی ہے، لڑکا نہیں۔ اور نکاح میں ہم لوگ مطالبہ نہیں کریں گے، بغیر مطالبے کے نکاح کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ میلے میں گھومتی ہے یہ چہرہ ہے بے نقاب، یوں اپنی ماں بہن کی ہوئی آبرو خراب۔ میلے میں گھومتی ہے یہ چہرہ ہے بے نقاب، یوں اپنی ماں بہن کی ہوئی آبرو خراب۔ پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ عورتوں کے حوالے سے 2 مثال دیتا ہوں، 2 منٹ لگے گا۔ تیار ہیں آپ لوگ سننے کے لیے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورت کو اپنے سر پر پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سر پر رکھیے گا حکومت چلی جائے گی، پیر کے نیچے رکھیے گا دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ یہ پنڈال مردوں کا ہے، وہ پنڈال عورت کا ہے۔ یہاں سے پرچی آئی، اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے، مرد 1 سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، اس کی 1 سے زیادہ بیوی ہو سکتی ہے ایک وقت میں، لیکن عورت کا 1 سے زیادہ شوہر کیوں نہیں ہو سکتا ایک وقت میں؟ کتنا خطرناک سوال ہے، دھیان رکھیے گا۔ عورت کے پنڈال سے پرچی آئی، سوال پوچھا گیا کسی مولانا صاحب سے، یہ بتائیے کہ مرد کی 4 بیوی ہوتی ہے، عورت کا 4 شوہر کیوں نہیں ہو سکتا ایک وقت میں؟ جواب کتنا نرالا ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سوچا کہ اگر قرآن سمجھائیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا، حدیث سمجھائیں گے حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اقوال سنائے جائیں گے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عورت کی بات عورت کی بھاشا میں سمجھانا ہوگا۔
عورت سے پوچھا گیا کہ تم اپنے لیے کون سی عورت کو عذاب سمجھتی ہو؟ تو کہا کہ نند اور ساس، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ کہا کہ جب تمہاری شادی ہوگی ایک سے زیادہ مردوں سے تم کو 4 ساس ملے گی، ایک کان پکڑ کر کے اٹھائے گی، دوسرا بٹھائے گی۔ کہا کہ اللہ الحمدللہ، اسلام نے بڑا اچھا کیا، ایک ہی شادی کی اجازت دی، ورنہ 4 ساس عذاب بن کے مسلمان۔ اب عورت کو سمجھ میں آیا کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے، اس میں عورت کی کتنی عزت ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، جب سسرال سے بیٹی میکے آ جاتی ہے تو سارے گھر کی عورت اس کو گھیر لیتی ہے۔ نئی لڑکی میکے سے گئی تھی سسرال سے جب واپس آئی تو سارے گھر کی عورتوں نے اس لڑکی کو گھیر لیا۔ پوچھا کہ تمہارا سسر کیسا تھا؟ لڑکی کہتی ہے ماشاءاللہ۔ کہا تمہارا شوہر کیسا تھا؟ تو الحمدللہ۔ تمہاری سسرال کیسی تھی؟ تو سبحان اللہ۔ اب باری آئی ساس کی۔ لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی ساس کے بارے میں ذرا بتاؤ۔ تو انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ تو ماں سمجھدار تھی، سمجھ گئی اس کو سب کچھ پسند ہے، شوہر بھی پسند ہے، سسرال بھی پسند ہے، سسر بھی پسند ہے، مگر ساس پسند نہیں ہے۔ تو اب ماں نے ادب دیا، بیٹی ایک سوال میرا ہے، یہ بتاؤ، صحیح سے بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، ماں کا سوال ہے، تم کو ادب دے رہی ہوں، تمہاری غلط فہمی دور کر رہی ہوں۔ بیٹی تم کو ساس پسند نہیں ہے، سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، ایک سوال کا جواب دو۔ بیٹی تو جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گیا تھا؟ اب اس لڑکی نے کہا ساس آئی تھی، مجھے پسند کیا تھا، دیکھا سنا تھا، اپنے بیٹے سے نکاح کرایا، اس کے بعد سسرال لے کر کے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی اگر ساس نے تمہارے اوپر احسان کیا نہیں ہوتا تو تم کو اتنا اچھا سسر ملتا، اتنی اچھی سسرال ملتی، اتنے اچھے شوہر ملتے۔ اب لڑکی کو اندازہ ہوا ماں تو صحیح کہہ رہی ہے، یہ تو ساس ہی کا احسان ہے کہ مجھے اتنی اچھی سسرال ملی۔ اب اس لڑکی کو پتا چلا کہ ساس دشمن نہیں ہوتی ہے بلکہ کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بیٹی کی طرفداری میں داماد کو جیل بھیجیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں۔ ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو